میں بڑے بڑے جگہوں پہ میں نے پاکستان میں بھی دنیا میں بھی اسکولز کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ جو جتنی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے گا، اور ساتھ نیچے آیت لکھ دی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اسلام کے فلسفے کے ہی خلاف ہے یہ بات کہ دنیا کے لیے ہم اتنی کوششیں کریں گے دنیا میں ہمیں بڑا کچھ مل رہا ہو۔ اب ہمیں جو غریب ہونے سے ڈر لگا ہے نا، وہ صرف اس لیے لگا کیونکہ ہمارے مسجد کے اندر جو بیٹھا ہوا وہ خائن آدمی ہے، اس نے ممبر سے خیانت کی ہے۔ اب ورنہ ہمیں وہ غریب ہونے کا ڈر نکال دیتا، اور اگر غریب ہونے کا ڈر نکل جائے نا تو ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو فلسفی آف اسلام ہی ہے کہ بھائی پیسوں کی ٹینشن تم نہیں لینی، نہیں مل رہے تب بھی تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تمہیں نہیں ملیں گے اگر نہیں مل رہے تو۔ اچھا، اللہ نے یہ کہا کہ وہی بات کہ انسان کو ملتا وہی اس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو ہمارا جو دینی طبقہ خاص طور پہ وہ تو ویسے ہی بڑا پسماندہ نظر آتا ہے، یعنی وہ مسلمان کیوں نہیں کوشش کر رہے کہ وہ پیسے کمائیں اور وہ ایک اکنامک پراسپیرٹی کی طرف جائیں، اور وہ سنتیں پوری کرنے اور ان چیزوں کے پیچھے زیادہ فوکس ہے ہمارے مولویوں کا بھی، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ملے گا وہی جس کی تم کوشش کرو گے، تو وہ کیوں نہیں کوشش کر رہے؟ اور اس وقت کے دن کا بھی ایونچولی فائدہ ہوگا۔ لوگ ظاہر ہے پیسے والے کی بات زیادہ اچھی سنتے ہیں، تو گلی محلے کے مولوی کی بات ویسے ہی کوئی نہیں سنتا، تو اکنامک پراسپیرٹی مسلمان کا گول کیوں نہیں؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں لیس للانسان الا ما سعی، مگر یہ اسلام کے فلسفی کے خلاف ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک ہی دنیا کے اندر کچھ پا لینے کی جستجو کا پورا حکم جاری کر دیا ہو۔ یہ بڑا کامن مفروضہ ہے۔ میں بڑے بڑے جگہوں پہ میں نے پاکستان میں بھی دنیا میں بھی اسکولز کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ جو جتنی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے گا، اور ساتھ نیچے آیت لکھ دی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اسلام کے فلسفے کے ہی خلاف ہے یہ بات کہ دنیا کے لیے ہم اتنی کوششیں کریں گے دنیا میں ہمیں بڑا کچھ مل رہا ہو۔ دو چیزیں اس بات میں، ایک تو سورہ نجم کی آیت ہے، اور یہ جس چیپٹر کی اندر یہ بات کی جا رہی ہے وہ چیپٹر بڑا سمپل ہے، اور اس سے پچھلی آیت ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ساتھ اللہ نے کہہ دیا کہ انسان کو پھر وہی کچھ ملے گا جس کی خود اس نے کوشش کی۔ تو یہ تو آخرت کی پوری کی یہ چیپٹر ہی پورا آخرت کا ہے۔ اسلام کے فلسفی کے خلاف ہے کہ نبی کچھ اور کرتے رہے ہوں، اللہ کچھ اور بتا رہے ہوں، ٹھیک ہے، پھر اللہ بیک بھی انہیں انبیاء کو کر رہے ہوں کہ ایسے رہنا جیسے یہ رہ رہے تھے۔ So this is not the philosophy of Islam to actually strive for this world تاکہ لوگ آپ کی بات زیادہ سن سکیں۔ آپ کا دوسرا نقطہ تھا کہ لوگ طاقتور کی بات زیادہ سنتے ہیں۔ 1,24,000 دفعہ 3-4 ایکسیپشنز نکال لیں جو کہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد وغیرہ، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی پہلے حضرت موسیٰ کو غریب کیا گیا، پھر واپس بھیجا گیا کہ بھیا لیٹس ٹیک دا پاور آؤٹ آف یو دین ٹیسٹ فرعون۔ سو اللہ تعالیٰ کی تو عمومی سنت یہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ہی کام دیتے ہیں دنیا کا کہ دعوت کا کہ جن کے پاس کوئی ظاہری طاقت نہیں ہوتی۔ اور ایز اے مسلم وی بیٹر انڈرسٹینڈ، میں ابھی آتا ہوں لاسٹ پوائنٹ پہ اکنامک پراسپیرٹی کے اوپر، مگر یہ آپ نے بات کی انفلوئنس کی، اینڈ دیٹ از دا سائیکالوجی آف انفلوئنس، اینڈ یو رائٹ اباؤٹ دس، پیپل ڈو لسن ٹو پیپل ہو آر مور پاورفل، actually they are made more obedient and submissive to people who are more powerful۔ تو حدیث اس کے اوپر ایسی ہے، حدیث میں ملتی ہے کہ ضعیف مومن قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ سو اس کا بھی یہ مطلب لیتے ہیں کہ یار ہم پیسہ کمائیں گے، قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ سو یہ حدیث کی اسی طریقے سے غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ بھائی پیسے والا جو ہے نا وہ غنی مومن ہوتا ہے، وہ قوی مومن نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اتنا پڑے نہ رہنا، ہر وقت اپنے آپ کو ایکٹیو رکھو تاکہ نماز صحیح پڑھ سکو، کسی کے کام آ سکو، جب کوئی وقت پڑے تو جا کے تلوار اٹھانی پڑے تو تم سے اٹھ بھی جائے۔ یو ہیو ٹو بی ان یور فزیکل پیک ایز مچ ایز یو کین، جب تک آپ کی عمر اجازت دیتی ہے، عمر سے پہلے نہ بوڑھے ہو جانا۔ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے تاکہ وہ اپنے فرض پورے کر سکے۔ یہ تو رہی بات حدیث کی اس کی۔ جہاں تک رہی بات آیت کی، تو وہ آیت تو آخرت کے اندر پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہاں جی کیا کوششیں کی آپ نے، اس کا پھل لینے آئے ہیں آپ دنیا میں، اگر یہ بات کو فٹ کریں۔ اب میں آتا ہوں اس کے اوپر تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اف یو لک جسٹ اے لٹل وائڈن یور گیز اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ ان دس پلانٹ کہ بادشاہوں کے جو بچے ہوتے ہیں، شہزادے، انہوں نے کیا کوشش کی ہوتی جو ان کو اکنامک پراسپیرٹی ملتی ہے۔ وہ تو اپنی مرضی سے بھی نہیں آتے نا،
خالی مرضی کی کوشش بھی نہیں ہوتی اس میں کہ ہاں جی مجھے یہاں پہ پیدا کر دیں. یہ جتنے بھی آپ کے میجر پرنسز ہیں, پرنسیسز اینڈ آل آف دوز پیپل ہو آر بورن ان رچ فیملیز, انہوں نے کیا کوشش کی ہے کہ ان کو اکنامک پراسپیرٹی ملتی ہے. دیر از نو وے کہ اس بارے میں ہم کسی لیول پہ کنفیوژن میں جائیں. اگر یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی کوشش کر کے کرتا ہے تو ریڈی والوں کے پاس زیادہ پیسے ہوتے, کوششیں تو وہ زیادہ کرتے ہیں, اور سمجھ لیں گے وہ غلط کوشش کرتے, اور علم کے حاصل کر کے ہوتی تو پھر پروفیسر سب سے زیادہ پیسے والے ہونے چاہیے تھے. اٹ از ناٹ اے میٹر آف کہ کوشش اکنامک پراسپیرٹی کا کوشش ٹیگ کرتے ہیں. آج تک تو ہمارے سامنے اربوں ایگزامپل ایسی ہوئی ہیں ہسٹری سے لے کے آج تک کہ جس میں کوشش والوں کے پاس اکنامک پراسپیرٹی نہیں آئی. یہ بحث ہو رہی ہے اس وقت سائیکالوجی میں کہ کیا ٹیکنیک والوں کے پاس اکنامک پراسپیرٹی آئی ہے کہ نہیں. وہ بھی کوشش کے خلاف نہیں ہے کہ ہاں کوشش سے نہیں کچھ ہوتا. ہاں کوئی ایسا کوئی ترکیب ہوتی ہے جس کے تھرو آپ 1-2 اسٹریٹجی لگاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بزنس میں ریسورس اکٹھی ہو جائے. اینڈ دیٹ ہیز آلسو مور 10 times more, 100 times more failure. Actually, if I say million times more failure تو وہ خاص غلط نہیں ہوگا کہ اس ٹیکنیک کے پیچھے بھی آپ کی جو فیلئر ریٹ ہے وہ کمپیریبل ہی نہیں ہے. اس میں بھی سکسیس ریٹ اتنا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ گو رائٹ فار دوز پیپل جو کہ غنی ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ ایسے اتنے اربوں معاملات ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے کہ جو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ رزق کا جو انتظام ہے نا وہ کہیں اور سے ہو رہا ہے. سو یہ جو باتیں ہم نے اپنے اندر خود لاد دینی ہے, یہ کسی اور دن کی بحث سے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ ہم نے کیوں غنی ہونے کو اپنی کوشش کے ساتھ موقوف کر دیا. اصل میں ایسا ہے نہیں, اسٹیٹسٹکلی بھی ایسا نہیں ہے, ہمارے سامنے دیکھتے ہیں دنیا کی ایگزامپل ایسا نہیں, اور کامن سینس کی بات بھی ایسا نہیں ہے. بیکاز میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ مالداروں کے بچوں نے تو کوئی کوشش نہیں کی ہوتی, ان کو تو اور ترکے کا پورا انتظام ہی اس بات کے اوپر ہے. انہیریٹنس ہوتی کیا ہے, میں نے کیا کوشش کی ہے, والد صاحب فوت ہو گئے, اس میں میری کیا کوشش ہے, سارا کچھ مجھے مل گیا ان کا. سو اٹ از ناٹ اے میٹر آف ڈیپر فلاسفی, اٹس اے میٹر آف کامن سینس. جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ والی یہ سورہ نجم کی جو آیت ہے نا, یہ صرف آخرت کے اوپر, اور ہاں اس کے اوپر اللہ نے کہا جتنی کوشش کرو گے کم ہے, اور اس کے اوپر بھی 1,24,000 بندے اور صحابہ سارے, ان تمام انبیاء کے صحابہ کوشش پہ کوشش کرتے رہے. صبح اٹھتے ہیں جب دنیا ساری سوئی ہوتی ہے, رات کو تب بھی اٹھے ہوتے ہیں جب دنیا ساری سوئی ہوتی ہے, ہر وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آخرت میں کوئی اکاؤنٹ جو ہے نا اس میں پیسے, اس کی پراسپیرٹی ہو جائے. سو یہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کہ اللہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو اس کو یہ بات آپ نے جو بیچ میں کہی تھی کہ وہ ترقی کر گئے علم کی بنا پہ, انہوں نے کوشش کی, تو ہاں اس کے لیے تو حکم ہے ڈائریکٹ کہ علم حاصل کرو, مگر اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہو, اللہم صلی علی محمد, کہ انہوں نے کہا کہ علم الغیر نافع کے اندر نہ چلے جانا, کوشش اس میں بھی ہوتی ہے. علم نافع کے اندر رہنا, وہ والے علم جو میں نفع ہو رہا ہو, تو کیا نفع سائنس اور ٹیکنالوجی میں, میرے ماننے کے میرے فلسفے کے لحاظ سے اپنا جو ہے میرا ایک خیال ہے کہ ہاں سائنس بھی اللہ کے قریب کرتی ہے آپ کو, جہاں سے بھی آپ کو اللہ کی نشانیاں انٹرپریٹ کرنے کا فائدہ کا موقع مل رہا ہو, تو ہاں وہ بھی ایک کوشش ہے جو کہ کی جاتی ہے. مگر وہ اکنامک پراسپیرٹی کے لیے کر رہے ہو تو آئی ڈونٹ نو وائی وی آر ویسٹنگ ٹائم آن تھنکنگ کہ انڈیویجول لیول کے اوپر ایک اکنامک پراسپیرٹی آئے گی. ایون کمیونل لیول کے اوپر بھی, نیشنل لیول کے اوپر بھی اکنامک پراسپیرٹی اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے. خزانے نکلتے ہیں, کہیں سے گیس نکلتی ہے, تیل نکلتا ہے. سعودی عرب نے کون سی کوشش کی تھی, کنواں کھودا تھا, ہم کروڑ کھود چکے ہیں, ہمیں تو اتنی کوشش سے کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے, پھر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اگر آپ اس کو ذرا سی گہری نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے سو مینی فیکٹرز کیم ان ٹوگیدر ٹو میک the resource pool bigger for the countries which are enjoying a bigger resource pool. However, no denying the fact کہ علم کے لیے کوشش واقعی مسلمانوں نے نہیں کی. ایکچولی کوشش کیا کی, علم کے خلاف کوششیں کرتے رہے, یہاں تک کہ جس علم کی ضرورت تھی دین کی, اس کے ساتھ ہم نے خیانت کر دی. اور بھی علماء کرام کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا اسلام کے اندر جتنا غیر مسلموں نے اپنی سائنس کے اندر طاقت کا مظاہرہ کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ کوشش جو تھی نا وہ ہمیں چاہیے تھی تاکہ لوگوں کو فکر ہی نہ ہوتی. اب ہمیں جو غریب ہونے سے ڈر لگا ہے نا, وہ صرف اس لیے لگا کیونکہ ہمارے مسجد کے اندر جو بیٹھا ہوا وہ خائن آدمی ہے, اس نے ممبر سے خیانت کی ہے. اب ورنہ ہمیں وہ غریب ہونے کا ڈر نکال دیتا, اور اگر غریب ہونے کا ڈر نکل جائے نا تو ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو فلاسفی آف اسلام ہی ہے کہ بھائی پیسوں کی ٹینشن تم نے نہیں مل رہے تب بھی تمہارا کوئی کام نہیں ہے, تمہیں نہیں ملیں گے اگر نہیں مل رہے تو, اور ملنے ہی نہیں تھے مطلب اگر تمہیں نہیں مل رہے, اور اگر تمہیں مل رہے ہیں تو یہ نہ سوچنا کسی کوشش اپنی کسی بنا پہ مل رہے ہیں, تو اللہ کا فلسفہ ہے. یہ تو وہیں سے کاؤنٹر ہوتا ہے کہ تم نے یہ خود کیسے سوچ لیا کہ تم نے ایسا کوئی کام کیا جس کی وجہ سے تمہیں یہ طاقتیں ملی ہوئی, تو اللہ کی یہی سورہ کہف میں جو
پورا چیپٹر اللہ نے باندھا اس کے اوپر. یہ باغ تو نے خود اپنی مرضی سے بنائی ہے, تو اللہ کی طرف سے تجھے دیے گئے, اتنی دولت تو نے اکٹھی کر لی ہے. سورہ کہف کے اندر فلسفی جو ہے یہ امریکہ اور یورپ کے اوپر پوری بٹھائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اکنامک پراسپیرٹی از ناٹ ان دا ہینڈز آف مین اینڈ ہو ایور شوز ایروگینس, تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں جو فرعون کے ساتھ کیا. کتنے راکٹ بنائے, کتنی مشینیں بنائی, واشنگ مشین کون سی ہمارے پاس کون سے انفراسٹرکچر ہیں, اس کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں. تو دیکھ لیں اگر کسی بھی لیول پہ دین کے اوپر چلنے میں کوئی چیز آسانی دے رہی ہے اس کو گنتی میں لائیں, ورنہ دنیا میں اور کوئی معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ میرا باتھ روم جو ہے نا وہ 3D ہو گیا اور اس کے اندر کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی بیکاز میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, یا میں ایسی بس میں ٹریول کرتا ہوں امریکہ میں جس کے اندر کچھ آدھا سیٹیں اور اے سی لگے ہوئے ہیں. تو دس از ناٹ سم تھنگ وچ از وی شوڈ بی envious about. وی شوڈ بی اسٹرائیونگ ٹوورڈس کے بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ اسلام کے تھرو مل رہی ہیں کہ نہیں, وہ اصلی عیاشی جس کو ہمارے لیے وہ عیاشی ہوئی ہے اس وقت کہ ہمیں انصاف ہی نہیں ملتا, ہم سے بد اخلاقی سے بات کی جاتی ہے, ہمیں ہر بندہ تیسرا بندہ جو ہے وہ دھوکے باز ملتا ہے. ٹھیک ہے, دس از جس کے اوپر کوشش کرنی ضروری ہے. ہماری اس لیے کوشش نہیں ہے کہ میری جو گھر کی واشنگ مشین ہے اس میں 3 ایکسٹرا بٹن لگے ہیں اور بھی بیگم کو ہاتھ نہیں ڈالنا پڑتا گیلا کرنے کے لیے کہ کپڑے سوکھ بھی گئے ہیں خود ہی. دس از سم تھنگ. اور ایون ایٹ دا کنٹری لیول کہ میرے پاس زیادہ راکٹ آئے ہیں, اس کے پاس زیادہ راکٹ ہے. یہ کنونس ہو گئے ہیں, ہمارے انٹلیکچوئل بھی کنونس ہو گئے ہیں کہ ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ انڈیا سے سپیریئر ہے. ذرا سوچیں یہ کس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں, واٹ آر وی کمپیٹنگ فار. ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی سے سپیریئر ہے اور ہماری جو اسپرچل ٹیکنالوجی وہ سب سے پست ہوئی ہے. تو ہمارا تو سب سے بڑا نقصان ہی ہوا. اس کا مطلب ہے کہ سب سے گندے آدمی کے پاس سب سے بڑا ہتھیار دے دیا آپ نے. اس کا اگر الٹا ہوتا نا تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. اتنے بڑے نیوکلیر بم رکھ کے بھی ہم کانپتے آ رہے سے. امریکہ آگے کھا جاتا ہے ہمیں, انڈیا آگے کھا جاتا ہے, چائنا آگے کھا جاتا ہے ہمیں. ہم نے ایک بڑا سا راکٹ رکھ کے اس کو تصویریں لگاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے پاس کتنا بڑا نیوکلیر بم ہے. خود سوچے نا یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی نا, وہ یہی ہے نا 7 تو دنیا کے ملک ہیں جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے. کیا ہو گیا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہو. ایکچولی اس سے اور زیادہ قرض ہوئی ہمارے اوپر کہ ہم نے پھر جو چھوٹی بہت عاجزی ہونی تھی وہ بھی گئی. اب ہر پاکستانی تکبر میں ہے کہ ہم نیوکلیر فورس ہیں. اگلے سیکنڈ کو اس سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے دھوکے باز آدمی ہے, فراڈ ہے یا پھر بد اخلاق ہے. مگر سیلفی لی ہوئی اس نے نیوکلیر بم کی اور اپنے بیڈ روم میں لگا کے اپنے آپ کو سلا دیتا کہ ہاں دیکھو ہم نے سائنس کی ترقی کتنی کر لی ہے.